آپ کے سامنے میں ایک بات رکھنے لگا ہوں، نظریے کی، سوچ کی۔ ایمان ہمارا یہ ہے، نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنی توحید تو منواتا ہی ہے، وہ بار بار فرماتا ہے میری توحید پر ایمان لاؤ، وحدہ لا شریک مجھے مانو، میں اکیلا ہوں، میرے برابر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اس نے ساری اپنی شان عظمت توحید پر ہی نازل فرمائی۔ جب توحید بندے کی قائم درست ہو جائے تو پھر ساتھ وہ فرماتا ہے کہ میرے انبیاء پر بھی ایمان لاؤ، رسولوں پر بھی ایمان لاؤ، اور خاص کر اب جب ہم چل رہے ہیں تو ہمارے لیے ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب محمد رسول اللہ یہ رسالت پر ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، پھر جو آپ لے کر آئے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، قرآن پاک، دیگر جو بھی احکام ایمانیات آپ لائے ان ساروں پر ایمان محمد رسول اللہ کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، میں جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جو بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر کھوٹ پیدا کر لے، کمزوری لے آئے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام، جو سٹیٹس، جو درجہ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، وہ بندہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے اس سے نیچے کہیں لے جا کر اور اپنا نظریہ سوچ بنا لے کہ بس ایویں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی شان والے، وہ تو بس ایویں ہی ہے جی میں پھرنا، جی میں ہے پھردا ہے، جی میں وہ پھردا ہے، جی میں ہے پھردا ہے۔ اس طرح کی جب کوئی بندہ سوچ بنائے گا تو ایسے بندے کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ضائع چلا جائے گا۔ غور کیجیے گا، محمد رسول اللہ میں فرق آیا، زبان سے کہہ بھی دیا محمد رسول اللہ، لیکن وہ مقام، شان، عظمت جو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اس میں سوچ کے اندر کمزوری لے آیا، تو اب ایسے بندے کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ضائع اور بیکار چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے جو اللہ پاک نے اس سے منوانا چاہا تھا وہ نہیں مانا، اس نے اپنی مرضی کی رسالت بنانی چاہی، اپنی مرضی کے نبی کی شان بنانی چاہی، حالانکہ جو اللہ پاک نے شان دی تھی ماننی وہ تھی۔ میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ہے سورہ المنافقون، پارہ نمبر ہے 28، بڑی مشہور یہ صورت ہے 28ویں پارے میں، المنافقون۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں اذا جاءک المنافقون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، قالو، منافق کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، منافق آئے حضور پاک کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے یقیناً بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ یہ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن واللہ، فرمایا خود میں اللہ پاک، یشہد، گواہی دے رہا ہوں، ان المنافقین لکاذبون، منافق اپنی اس گواہی دینے کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ حالانکہ وہ کیا رہے تھے، انک لرسول اللہ، آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، انک لرسول اللہ۔ اور یہاں انہوں نے 3-4 طرح کی تاکیدیں بیان کی ہیں۔ پہلے ہے نشہد، ہم گواہ ہیں، پھر ان، بے شک، یقیناً، تحقیق، دوسری تاکید، ان کا، یہ کاف جب پہلے آ جائے تو وہ بھی تاکید کے لیے، پھر آگے لا رسول اللہ، یہ جو لام شروع میں آیا ہوا ہے، لام زبر لا، یہ بھی تاکید کے لیے، 4 تاکیدیں، گل کو پکا کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا جاتا ہے۔
تو انہوں نے اتنی پکی گفتگو کی کہ بے شک یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں ضرور بر ضرور آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سمجھا رہی گل نہیں؟ حضور انور اللہ پاک کے رسول ہیں کہ نہیں ہے نا جی؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میں رب گواہ ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وجہ کہ وہ یہاں سے بول رہے تھے آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، دل ان کا انکار کر رہا تھا کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، اس کا دل منکر تھا، وہ حقیقت میں دل سے آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ایمان یہ دل کے اندر داخل ہونے کا نام ہے، جب تک زبان پر ہزاروں نغمے جاری رہیں ایمانیات کے، وہ ایمان اصل میں ایمان ہے کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں گواہ ہوں اس بات پر، اور پھر آگے اس کی مزید تشریح کی اللہ پاک نے، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایمان والے میں اور منافق کے اندر فرق کیا ہوگا۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک غزوے سے جہاد سے واپسی پر ایک بندہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ رہنے والا تھا مدینہ پاک کا، اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، پہلے یہودیوں سے اس کا تعلق تھا، جب یہ کلمہ پڑھ کے ظاہری طور پر مسلمانوں میں داخل ہو گیا، ادھر آ کے نمازیں بھی پڑھتا تھا، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بھی کھڑا ہوتا تھا۔ اس کو لوگ یہاں جو مدینہ پاک کے ارد گرد کے لوگ تھے وہ اس کو سردار بنانے والے تھے، تاج پہنا کر، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل پہلے، لیکن جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، آپ کی آمد ہو گئی، تو ساروں کی توجہ وہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بن گئی، اور اس کو جو مقام ملنے والا تھا وہ سارے کا سارا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو یہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے داخل تو ہو گیا اسلام میں، لیکن حقیقت میں یہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف رہا، جس وجہ سے یہ گاہے بگاہے الٹے پلٹی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ ان میں سے ایک بات یہ پیش آئی کہ ایک غزوے سے واپسی پر اس نے اپنے ساتھ چند بندے بلائے جو اس کے ہم نوا تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے، ہاں نال ہاں ملان والے، وہ بلا کے اکٹھے کر کے کہتا ہے کہ یہ کیا لوگ آپ انداز اپنا کے بیٹھے ہو، ایک تو آپ لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہو، وہ آئے ہیں مہاجر، ان کو یہاں جگہ دی، اوپر سے انہوں نے جو مدرسہ کھولا ہوا ہے اصحاب صفا والا، مدینہ پاک صفا، ان کی تم ہیلپ بھی کر دیتے ہو مدرسہ والوں کی، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں وہاں پر، وہ کام کاج کے لیے جاتے ہی کوئی نہیں، کوئی منڈی میں نہیں جاتے، وہیں بیٹھے ہیں، ادھر سے حضور پاک وہی لے کر آتے ہیں، اپنی حدیث لاتے ہیں، ان کو احکام دیتے ہیں، یہ افراد ان کے تیار ہو رہے ہیں، اور جب فرد تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو اٹھا کر وہ گاؤں میں محلوں میں کہیں کہیں بھیج دیتے ہیں، ادھر ادھر، وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ مشن ہی نہیں تھا کہ ہم اسلام کا کام کریں گے، لیکن یہ کیا دیکھو دکھائی ہم کدھر چل پڑے ہیں۔ وہ جو اس کے ساتھ ساتھ تھے نا، وہ کہنے لگے اب تو بتا ہم کریں کیا، تو کہنے لگا میرے ساتھ وعدہ کرو، ابھی یہاں سے جب ہم واپس چلتے ہیں نا مدینہ پاک، تو ہم سارے کے سارے مل کر، اصل میں وہ گھر ہمارا ہے، عزتیں ہماری ہیں، یہ کون ہوتے ہیں یہاں آ کر رہنے والے؟ اس نے کہا ہم عزتوں والے مل کر، نعوذ باللہ من ذالک، جن کی عزتیں کون، اس نے لفظ سخت بولا، میں نہیں وہ بولتا، کہنے لگا ہم ان ساروں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ یہ اس نے پلاننگ کی، میٹنگ کی، اور کہا کہ خبردار آئندہ تم میں سے کوئی بندہ بھی یہ اصحاب صفا کے ساتھ جو تعاون کرتا ہے کھانے پینے کے اشیاء کا، وہ بھی نہیں کرے گا، سارا بند کر دو۔ یہ اس نے انداز اپنایا، میٹنگ ہو گئی، فائنل ہو گیا، اس دور کے انگوٹھے دستخط یہی تھے کہ جناب ٹھیک ہے تھوڑی مننا گے، یہ کر کے سلام وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ اب جب یہ نکلے تو وہ جن کے ساتھ یہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے نا، ان میں قریب سے کہیں گزر رہے تھے ایک صحابی بھی، ان کے کانوں میں آواز پڑی، انہوں نے توجہ کی، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ان کو جو باتیں سنائی دی انہوں نے غور سے سنی، اور وہ گئے جا کے حضور انور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ کام کر رہے ہیں، اس نے یہ جملے بول دیے ہیں کہ آپ کی عزت کو نہیں اور ساری عزت اس کی ہے، اور اتنی بڑی پلاننگ وہ بنا رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا، فرمایا ادھر آؤ، یہ گئے سارے، فرمایا بھائی اس طرح کی بات میرے تک پہنچی ہے، تو یہ قسمیں اٹھا گیا، اس کے ساتھی بھی کہتے ہیں ہمیں بس ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اللہ کی قسم ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں کی ہوئی ہے، کہاں ہم اتنے معتبر، وہ عمر کے لحاظ سے بڑا تھا، تو یہ ساری قسمیں اٹھا کے وہ اپنی ساری بات سے مکر گیا، پھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جو صحابی تھے نا، وہ ظاہری طور پر ان کے پاس چونکہ گواہ نہیں تھا، وہ ظاہری طور پر پریشان ہوئے کہ یہ تو سارا
کریڈٹ یہ لے جائے گا۔ خیر وہ وہاں سے واپس مڑے اور وہ کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں دعا کی، مولا تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں اور میں تیرے نبی پاک کے حق میں ہوں، اور اس بندے نے جو بات کیا وہ بھی تو جانتا ہے، تو مہربانی فرما۔ ابھی وہ یہ بات کر کے راز و نیاز کی باتیں دل ہی دل سے آواز دی انہوں نے اللہ پاک کو۔ وہ یہ کر کے قافلہ چلا۔ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ اپنی سواری کو چلاتے چلاتے میرے والی سواری کے قریب لے آئے اور کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ آج میں شرمندہ ہو گیا حضور پاک کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں کہ وہ جب قریب آئے نا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ فرماتے ہیں بس وہ جو مسکراہٹ تھی نا، مجھے اسی سے یہ اندازہ ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اللہ پاک نے میرے حق میں گواہی عطا فرما دی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ پاک نے تمہیں سچا ثابت کر دیا ہوا ہے، جھوٹا تھا وہ۔ یہ وہ والی ساری کیفیت ہے۔ جب یہ ہو گیا اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹے ہیں، یہ آ کر جو قسمیں اٹھا گئے نا آپ کے سامنے یہ جھوٹے ہیں، اور یہ آپ پر محبت کرنے والا آپ کا صحابی یہ بالکل سچا ہے، یہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب راز کھل گیا تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہم الذین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے لا تنفقوا، مت خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ، ان پر جو رسول پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں اصحاب صفہ، حتی ینفدوا، مت خرچ کرو ان پر تاکہ یہ یہاں سے نکل جائیں، منڈیوں میں جائیں، کاروبار کے لیے جائیں، پیٹ تو ہے نا ان کے ساتھ بھی ضرورت ان کو بھی پڑے گی، جب یہاں ہوں گے ہی نہیں تو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام دین کس کو سکھائیں گے؟ یہ سب نے کہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو کیا پتا، یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے آپ کے پاس ہیں ان کے رازق یہ ہیں، ان کو کیا معلوم؟ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا میں رب یہ اعلان فرما رہا ہوں زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک تو میں خود ہوں، تو جو اپنے دین کو پروان چڑھانے والا میں رب ہوں، وہی ان مدرسے والوں کو کھلا بھی سکتا ہوں، ان کے پلنے پر انہوں نے جا کے یہ سارا کام کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن ان منافقوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ٹکر کہاں پر لے رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں کہ یہ کہاں اپنا ماتھا لگانے کے چکروں میں ہے۔ اور آگے فرمایا یقولون، یہی ہیں وہ سارے جو کہہ رہے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، جب ہم مدینہ واپس پلٹ کر جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ، تو ہم عزتوں والے، مِنْهَا الْأَذَلُّ، جن کی عزتیں کوئی نہیں ان کو وہاں سے نکال دے گے باہر۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو کیا پتا کہ عزتیں کہاں ہیں؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں تو اللہ پاک کے پاس ہیں، وَلِرَسُولِهِ، اور فرمایا کائنات کی ساری عزتیں میں نے اپنے رسول پاک کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ساری عزتیں میں نے رسول پاک کے سچے غلام ایمان والوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں باتیں کر رہے ہیں۔ اب میرے واپس آئیے گا ذرا وہ سب سے پہلے پوائنٹ پر ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہو لیکن محمد رسول اللہ ماننے میں اس کے عقیدے کے اندر ایمان کے اندر کمزوری آ جائے تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ضائع چلا جاتا ہے۔ میں نے پوائنٹ یہاں سے اٹھایا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے ایمان کے اندر کمزوری لے آئے، یہ ساری منافقوں نے باتیں حضور پاک کے بارے میں کی تھی، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں کی تھی، اصحاب صفہ کے بارے میں کی تھی، تو اللہ پاک نے اتنی بڑی آیت نازل فرما کے سورت نازل کر کے فرمایا کہ یہ سارے منافق جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں رب گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ یہاں سے بولتے ہیں دل میں ان کے ایمان کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ جب یہ سارے راز کھل گئے، اسی کا بیٹا عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا، وہ بڑا سچا عاشق رسول تھا، بڑی محبت والا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اس کو پتا چلا، اس نے کہا کہ اپنے ابا جان کے پاس آیا، کہتا ہے کہ آپ نے یہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ بولے ہیں ازل کے، ازل، ان کی عزت کوئی نہیں۔ کہنے لگا پتر میں تو ایویں مذاق وچ لگا ہوا سی، تو ایویں صحابی وہ سیریس لے گئے، اسی ایویں گلاں کر رہے سی تو سیریس لے گئے۔ ان کے دل میں ایمان تھا، وہ کہنے لگے کہ مذاق، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا نام لے کر مذاق بنا رہے تھے۔ انہیں تلوار نکالی، کہا
کہ اپنی زبان سے کہو سب سے بڑے ذلیل تم خود ہو اور کائنات کے سب سے بڑی عزت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہو اپنی زبان سے میرے سامنے، ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہ ہے ایمان۔ باپ نے دیکھا کہ ایمان جب آتا ہے نا تو پھر وہاں ہلے بہانے کوئی نہیں چلتے، اس نے پھر اپنی زبان سے کہا کہ میں سب سے بڑا ذلیل اور سب سے بڑی عزتوں والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس نے اپنی زبان سے کہا۔ بیٹے نے تلوار پیچھے کھینچ لی۔ یہ سارے راز جب کھل گئے تو چند صحابہ کرام اکٹھے ہو کر گئے اس کے پاس۔ اب ذرا مین پوائنٹ دوبارہ سنیے گا۔ چند صحابہ کرام اس کے پاس گئے، اسے کہا کہ تیرے سارے راز کھل گئے ہیں، تو نے بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اوپر سے تو پڑھ بھی کلمہ رہا ہے، تو ہم تجھے کہہ رہے ہیں کہ آ۔ حضور انور علیہ السلام موجود ہیں، آپ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ لے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر کہ وہ تمہیں اللہ پاک سے معافی لے کر دیں گے۔ اللہ پاک بھی تجھ سے ناراض ہے، رسول اکرم علیہ السلام بھی ناراض ہے، لیکن تجھے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک کی بارگاہ میں جا، ان سے گزارش کر، وہ تمہیں معافی لے کر دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ پاک تمہیں معافی دے دے۔ جب یہ اس کو کہا گیا کہ آ نبی پاک کی بارگاہ میں، تو آگے سے وہی پرانے انداز میں تکبر کرتے ہوئے سر کو گھمایا، جیسے بندہ ہوتا ہے نا غرور میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ایسے کر کے چھٹک دیا سر کو، اور کہتے اللہ اب میں پھر جاؤں ان کے پاس۔ کہاں جانا تھا؟ بولیے گا، جانا کہاں تھا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں کائنات میں۔ دنیا تو دنیا رہ گئی، جو آخری سب سے بڑا میدان ہے آخرت والا، حضور انور کے بغیر تو وہاں بھی چارہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آجا معافی مانگ لے، معافی مل جائے گی۔ میں آپ کو آیت سناتا ہوں قرآن پاک کی، یہ نہ سمجھیے کہ میں اپنے پاس سے سنا رہا ہوں، یہ ہے 28واں پارہ سورہ المنافقون، آیت کا نمبر ہے 5۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا، یہ بھی اور اس کے سارے دوست جو اس کے ساتھ تھے، ان سے کہا گیا تعالوا، آؤ تعالوا، آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، تمہارے لیے معافی طلب کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لووا رؤوسہم، رؤوس اپنے سروں کو گھمایا، فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ آ جاؤ تو انہوں نے اپنے سروں کو گھمایا۔ ورأیتہم، اور آپ نے دیکھا یسدون، کہ وہ جب مڑے، وہم یستکبرون، تو ان کے جسموں کے اندر عاجزی آنے کی بجائے وہ تکبر سے اکڑ کر جا رہے تھے کہ ہم ان کے پاس کون جائیں، یہ کون ہوتے ہیں جن کے پاس جائیں ہم۔ تو فرمایا پھر اب میرا اعلان بھی سن لیجئے، جو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ موڑے گا، جو ان کی بارگاہ میں نہیں جائے گا، تو پھر رب کا اعلان سنیے۔ یہ اس سے اگلی والی آیت المنافقون سورت کی آیت نمبر 6، فرمایا اب پھر میرا اعلان بھی سنیے، میری شرط بھی سنیے۔ سواء علیہم، اب یہ چاہے اکیلے کتنی معافیاں مانگتے پھریں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طور پر رحمت للعالمین ہونے کے ناطے اپنے طور پر ان کے لیے مجھ سے معافی کی دعا کریں، اللہ پاک نے فرمایا سوا، چاہے آپ خود معافی ان کے لیے مانگیں، دعا کریں، یا یہ کہیں پر مانگتے پھریں، اب میرا اعلان یہ ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، جب تک یہ آپ کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے تب تک میں نے ان کو معاف کرنا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ چاہے معافی مانگیں چاہے معافی نہ مانگیں، چونکہ اس نے منہ موڑا آپ سے، سر گھمایا، تو فرمایا کہ لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ پاک ان کو معافی نہیں عطا فرمائے گا، کوئی معافی نہیں ہے ایسوں کے لیے جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر یہ چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا ہدایت والا سمجھتے پھرے، ہم بڑے جناب یہ ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہ حقیقت میں فاسق ہیں، یہ منافق ہیں۔ اور 5ویں پارے کے بالکل آخری والے حصے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جہنم کا سب سے جو نیچے والا طبقہ ہوگا نا، گڑھا، اس کے اندر فرمایا میں ان منافقین کو ڈالوں گا جو کلمہ پڑھ کر بھی میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑتے ہیں۔ ادھر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ادھر کہا کہ حضور پاک کے کول جا کے کی لینا تسی۔ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ پاک کے رسول ہیں، جب آپ ظاہری زمانہ میں تھے تب بھی آپ رسول انور،
خاتم النبیین، اب بھی آپ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور قیامت تک ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رسالت، نبوت، وہ ساری کی ساری آپ کی ہی چلنے والی ہے۔ کائنات کے کسی حصے میں، کسی زمانے میں، کسی بھی جگہ پر حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ موڑا نہیں جا سکتا۔ جو کلمہ پڑھ کر منہ موڑنے کی کوشش کرے گا، رب کا اعلان واضح ہے، فرمایا پھر میں نے اس کی بخشش ہرگز کوئی نہیں کرنی۔ میں نے اس لیے پوائنٹ شروع سے یہ عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کوئی بندہ اگر کہتا پھرے اور محمد رسول اللہ میں فرق لے آئے، تو محمد رسول اللہ میں فرق لانے کی وجہ سے اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ضائع چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ کچھ حصے کو ماننے والا ہوگا، کچھ حصے کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اور ایمان میں بندے کا اپنی مرضی کا ایمان نہیں چلتا، ایمان وہی چلے گا جو اللہ پاک بندے کا ایمان دیکھنا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔